ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ جو قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اعتبار سے کتنے خطرناک ہیں اور کیا کچھ کمپرومائزز ہو سکتے ہیں پاکستان کے دفاع کو اگر دیکھا جائے، اس معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے جو انٹروڈکشن میں جو بات کی، ایک بہت اہم بات کا اشارہ آپ نے کیا کہ ہمارے جو ملک میں جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو ان کے پاس ریونیوز بچ جاتے ہیں پروونسز کو دینے کے بعد NFC ایوارڈ کے تحت، وہ جو پیسے بچتے ہیں اس سے ہم تقریباً بہت بڑا حصہ اس کا سود کے پیمنٹ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ کہ ایک سال ایسا بھی گزرا ہے 2018-19 جبکہ 100% ریونیوز سود کی واپس پیمنٹ میں چلے گئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اب حالات کچھ تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں اور سود کی پیمنٹ کے بعد ہم اپنے ڈیفنس کے اخراجات جو ہیں وہ 40% ریونیو سے پورا کر لیتے ہیں، مگر 60% قرضوں سے پورا کرتے ہیں۔ یہ ایک نامناسب سی بات ہے۔ دیکھیے، نیشنل سیکیورٹی کی اپنی بہت اہمیت ہے، ہمیں اس کے پیچھے جو ہے ایک سخت اقدامات کر کے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ضروریات ہیں سیکیورٹی کے آج کل کے حالات کو خاص طور پہ دیکھتے ہوئے ریجنل کانٹیکسٹ میں، تو ایک لحاظ سے یہ ایک پریشان کن سی بات ہے۔ دوسری طرف آپ باہر کے قرضوں کے جو ہم نے لیے ہوئے ہیں ان میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پچھلے 5-6 سال میں ان کی جو ری پیمنٹ یعنی کہ جو قرضوں کی واپسی ہے اس کی رفتار اتنی تیز رہی ہے کہ پچھلے 5-6 سال میں یہ 3 گنا ہو گئے۔ 4 ارب ڈالر سے بڑھ کر یہ 11 سے 12 ارب ڈالر سالانہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اور اگر آپ اس میں تجارتی خسارہ ملا لیں جو اس وقت بڑی تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ 13-14 ارب ڈالر یہ ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ پاکستان کو اب باہر سے کسی طرح سے ڈالر تقریباً ایک طرف 12 دوسری طرف 13-25 ارب ڈالر کی سالانہ ضرورت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جسے کہتے ہیں نا ہر طرح کے کمپرومائز کرنے پڑے ہیں۔ IMF کے ساتھ ہم نے تاریخ کا سب سے سخت ریویو ایکسپٹ کیا ہے، اور سعودی عربیہ جس کا میں خود شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس وقت فائنانس میں تھا جب بم پھٹا ہے اور تقریباً ملک دیوالیے کے قریب جا چکا تھا، اس وقت بھی سعودی عربیہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، مگر سعودی عربیہ کے بھی فائنینشیل حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ ڈالرز کی ریونیو ان کی کم ہو گئی تھی جب کووڈ کے بعد ڈالر کی آئل کی پرائس گر گئی تھی، بالکل اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ گارنٹی۔ تو ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کو کیا لگتا ہے، بالکل ہمیشہ سے سعودی عرب نے پاکستان کا مشکل حالات کے اندر ساتھ دیا ہے، مگر ابھی کیا لگتا ہے کیوں پاکستان نے ان کڑی شرائط کو قبول کیا کہ 72 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے، ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، تاخیر سے پیمنٹ اگر ہوئی تو ڈیفالٹ ہو جائے گا پاکستان، پھر بہت ساری یعنی کہ اس کے اندر شرائط جو میں نے پوری تو نہیں پڑھی ہے مگر آپ کے علم میں ہے، بہت سخت شرائط ہے یہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے، حالانکہ اس پہ کوئی آفیشل بات نہیں آئی ہے، کہ سعودی عربیہ سے جب بات ہوئی تھی شاید انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے اس وقت دیں گے جب IMF کے ساتھ اگریمنٹ آپ کا ہو جائے گا اور بورڈ کی اپروول بھی ہمیں گارنٹیڈ ہو جائے گی۔ ہوا یہ کہ اس میں اب کافی وقت لگے گا، اس لیے کہ بورڈ کی میٹنگ تو جنوری کے مہینے میں ہوگی 12-13 تاریخ کو۔ اگلے جو 6 ہفتے ہیں اس میں اس انسرٹنٹی کی وجہ سے روپے کی قدر میں گرنے کا خطرہ بہت موجود ہے، تو پاکستان نے یہ کہا ہے، دیکھیے آج اتنا فائدہ ہوا، اسٹاک مارکیٹ کو 1200 پوائنٹ بڑھا، جو کہ سب سے بڑا اضافہ ہے، اور وہ سعودی عربیہ کے پیسے آنے کی خبر۔ تو سعودی عربیہ نے اپنی پوزیشن گارنٹی کی ہے کہ خدا نخواستہ اگر IMF کے ساتھ کوئی بات آگے نہیں بڑھتی ہے تو ان کے پیسے جو ہیں واپسی اس کی گارنٹی ہونا چاہیے۔